رسول اللہ نے ہمیں ایک ایسی حدیث سنائی جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بندے کے لیے معافی کا راستہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، ان میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا، اور اسی ایک حصے کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ جانور بھی اپنے بچے پر سے اپنا پاؤں ہٹا لیتا ہے کہ کہیں اسے تکلیف نہ پہنچ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہم دنیا میں جو محبت دیکھتے ہیں، ماں کی اپنے بچے سے محبت، باپ کی اپنی اولاد کے لیے فکر، دوست کی دوست سے محبت، انسان کا جانور پر رحم کرنا، یہ سب اللہ کی رحمت کے صرف ایک حصے کی وجہ سے ہے۔ تو پھر وہ اللہ جس کے پاس رحمت کے 99 حصے باقی ہیں، اپنے اس بندے کو کیسے چھوڑ دے گا جو سچے دل سے اس کی طرف واپس آنا چاہتا ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو مایوس نہ ہو۔ اگر آپ نے نمازوں میں کوتاہی کی ہے تو آج سے دوبارہ نماز شروع کر دی۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لے۔ اگر آپ اللہ سے دور ہو گئے ہیں تو ایک قدم اللہ کی طرف بڑھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری کسی صحرا میں گم ہو جائے، پھر اچانک وہ اسے واپس مل جائے۔ ذرا تصور کریں، ایک شخص ایک سنسان صحرا میں سفر کر رہا ہے، اس کے پاس پانی بھی ہے اور کھانے کا سامان بھی، اور اس کی سواری پر اس کی زندگی کی ضروری چیزیں موجود ہیں۔ اچانک اس کی سواری کہیں گم ہو جاتی ہے، وہ اسے تلاش کرتا ہے لیکن سواری نہیں ملتی۔ اب وہ مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے میں لیٹ جاتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب شاید وہ زندہ نہیں بچے گا۔ پھر اچانک وہ آنکھیں کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہے، وہ خوشی سے بے اختیار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! تو پھر ہم کیوں مایوس ہوں؟ شیطان ہمیں بار بار یہ وسوسہ دیتا ہے کہ تم بہت گناہگار ہو، اب اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تم بہت دور جا چکے ہو، لیکن یہ شیطان کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ جب تک انسان کی زندگی باقی ہے، توبہ کا راستہ موجود ہے۔ آج اگر آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے کہیں، اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئیں، میں کمزور ہوں، میں گناہگار ہوں، لیکن میں تیرے دروازے پر واپس آ گیا ہوں، مجھے معاف فرما، تو اپنے رب سے امید رکھیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارا مال نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ہماری توبہ چاہیے، ہماری واپسی چاہیے اور ہماری عاجزی چاہیے۔ اس لیے اگر آپ کی زندگی میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں، اللہ سے امید نہ چھوڑیں۔ اگر رزق کم ہے تو اللہ سے مانگیں، اگر گھر میں پریشانی ہے تو اللہ سے دعا کریں، اگر دل ٹوٹا ہوا ہے تو اللہ کے سامنے اپنا حال بیان کریں، اگر گناہوں کا بوجھ محسوس ہوتا ہے تو وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ ہو سکتا ہے یہی ایک سچی توبہ آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ میرے عزیزوں، دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا دروازہ ایسا دروازہ ہے جس پر جتنا بھی گناہگار بندہ واپس آئے، اسے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے آج ایک عہد کریں کہ ہم اپنے رب سے دور نہیں ہوں گے۔ غلطی ہوگی تو توبہ کریں گے، گناہ ہوگا تو دوبارہ اٹھیں گے، نماز چھوٹ جائے گی تو دوبارہ نماز شروع کریں گے، اور سب سے بڑھ کر ہم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارا رب بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے والا، نیک عمل کرنے والا اور اپنی رحمت کا مستحق بندہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اسے کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچائیں جو اس وقت مایوسی کا شکار ہے۔ شاید آپ کے ذریعے کسی کا دل اللہ کی طرف واپس آ جائے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ فرمائے۔ آمین۔